السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءه اعرابی فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے گفتگو کے درمیان کہا کہ یہ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے جو کچھ فرما رہے تھے وہ مکمل آپ نے فرمایا۔ جب آپ نے اپنی گفتگو اس کے سوال کے باوجود جاری رکھی تو بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ نے اس کی بات تو سن لی ہے لیکن آپ کو اس کا سوال پسند نہیں آیا اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا، اور دوسرے لوگ کہنے لگے کہ بل لم یسمع، بلکہ آپ نے اس کی بات دوران گفتگو سماعت ہی نہیں فرمائی اسی لیے اس کا جواب نہیں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل ہو گئی تو آپ نے فرمایا این السائل عن الساعہ، قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کون ہے، کہاں پہ ہے؟ تو وہ دیہاتی بولے ہاں انا یا رسول اللہ، میں یہاں پہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا امانت کا ضائع ہونا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تب تم قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے۔ قیامت کے قرب اور فتنوں کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے چند اہم باتوں کے متعلق معلوم پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ دوران گفتگو کسی کو ٹوک کر سوال پوچھنا یہ خلاف ادب ہے، اس لیے کہ جو بندہ گفتگو کر رہا ہے اس کی بات کو مکمل ہونے دینا اور پھر کوئی سوال ہے یا استفسار ہے تو وہ پوچھنا یہ مناسب بات ہے۔ لیکن چونکہ وہ شخص دیہاتی تھا اور عام طور پر عرب کے ہاں دیہات میں جو بدو لوگ تھے وہ محفل کے ادب و آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے، اور دیہاتی ماحول میں پڑھنے اور اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے جو بات جب آئی جس ٹائم سمجھ آئی وہ اس طرح ہی کر دیتے تھے، اور احادیث میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات سن تو لی لیکن اپنی بات جاری رکھی تاکہ جو موضوع چل رہا ہے وہ مکمل ہو جائے، اور پھر ان کی بات کی طرف التفات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات کی طرف التفات نہ کیا تو لوگوں کو خیال ہوا کہ آپ نے سن لی ہے لیکن آپ کو سوال پسند نہیں آیا یا آپ نے بات کو سنا ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو یہ خیالات جو آئے، ظاہر بات ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں آپس میں ہونے والی جو ڈسکشن ہے اس کے ذریعے بات نقل کی، ورنہ اس ٹائم بولا کوئی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کرام آپس میں گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔
تو صحابہ کرام کو یہ گمان ہوا کہ پتہ نہیں آپ نے اس کی بات سنی ہے یا نہیں سنی، اور اگر سنی ہے تو شاید آپ کو سوال پسند نہیں آیا، اس لیے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل ہونے کے بعد اس بات کی وضاحت پوچھ بھی لی اور دے بھی دی۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی محفل میں کوئی خلاف ادب بات ہو بھی جائے تو موقع کی مناسبت سے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور وہ اصلاح بہتر انداز میں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ بات کو لمبا چوڑا دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی عزت نفس میں کوئی کمی کر کے سمجھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کیا کہ اس کی بات کا فوری جواب نہیں دیا، بعد میں محفل ختم ہونے کے بعد اس کو کہا کہ اب بتاؤ سوال کرنے والا کہاں ہے، کون ہے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے خود سے کہ اب موقع تھا سوال کرنے کا، وہ موقع سوال کرنے کا نہیں تھا۔ اب اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مواقع پہ کیا گیا ہے، اور کرنے والے کی ذہنیت اور بہت ساری اور عوامل کے نتیجے میں آپ نے مختلف انداز میں اس کے جواب دیے۔ قرآن مجید میں بھی مشرکین مکہ نے جب یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی، یسألونک عن الساعہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، آپ کہیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے، کہ وہاں پر ان کا مقصود قیامت کے متعلق تیاری کرنا نہیں تھا، بلکہ استہزاء تھا کہ وقت بتا دیں، اچھا پھر ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا وقت تو اللہ کو ہی پتا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی تیاری کرو۔ اسی طرح حدیث جبریل میں جب جبریل امین انسانی شکل میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے فرمایا پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ دونوں اس بارے میں برابر ہیں، نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے سوال کو ریفریز کیا کہ اچھا پھر اس کی نشانیاں بتا دیں، کہ ظاہر بات ہے جب قیامت کے آنے کا جو حقیقی وقت ہے، علم ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو کوئی نشانیاں تو ہوں گی کہ پتہ چل جائے کہ وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں بیان فرمائی۔ تو اس موقع پہ آپ نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی، یہاں پر آپ نے ایک اور نشانی بیان فرمائی۔ اسی طرح متعدد احادیث میں آپ نے قیامت کے قرب کی بہت ساری اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ یہ جو ہم ابواب الفتن پڑھ رہے ہیں، فتنوں کا ظہور ہونا، یہ ویسے ہی قیامت کے قرب کی نشانی، کہ قیامت سے آنے سے جو وقت تھوڑا رہ جائے گا تو فتنے کثرت کے ساتھ ہوں گے اور یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ اس میں آپ نے جو اہم نشانی بیان فرمائی وہ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تب قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کر۔ آپ سے پوچھ بھی لیا گیا کہ یہ امانت کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ امانتیں تو بہت ساری قسم کی ہیں، تفصیل ہے ان کی، اور ان کے ضیاع کے بھی، ان میں خیانتوں کی بھی بہت ساری تفصیل ہے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے قرب میں جو امانت ضائع کی جائے گی یا سب سے زیادہ ضائع کی جائے گی وہ یہ ہے کہ نااہل قسم کے لوگ مناصب سنبھال لیں گے، ذمہ داریاں لے لیں گے، اور اس کے بعد ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی چونکہ ان میں صلاحیت بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی نیت ہوگی، تو وہ ان مناصب کا غلط فائدہ اٹھا کر ان معاملات کو خراب کریں گے، اور نتیجتاً ایسے فساد ہوں گے جس کے نتیجے میں پھر دنیا کے اندر فتنے اور فساد اور بالآخر قیامت قائم ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آج ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھ رہے۔ معاملات، امور، مناصب، ذمہ داریاں، وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، وہ حکومتی سطح کی ہوں یا گھریلو سطح کی، محلے کی سطح کی، خاندان اور قبیلے کی سطح کی ہوں، ہر جگہ پہ ایسا نظر آتا ہے کہ منصب اور کرسی سنبھالنے کے لیے تو ہر کوئی دوڑا جا رہا، لیکن اس کی اہلیت اور اس کی ذمہ داری محسوس کرنے والے کہیں نہیں۔ تو نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاندانوں کے اندر بھی بگاڑ ہے، قبیلوں کے اندر بھی بگاڑ ہے، گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جو گھر کے سربراہ کو ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے، اس نے ایک ذمہ داری لی ہے، قبول کی ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کے متعلق مجھ سے پوچھا جانا۔ آنکھیں بند کر کے ہم میچ کر اس طرح چل رہے ہیں کہ جیسے ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہونی، صرف اوپر کی سطح کی باتیں۔
کیا ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول ہے اس کے متعلق ہم سے سوال نہیں ہونا؟ اولاد کی تربیت کے متعلق ہم سے سوال نہیں ہونا؟ رزق حلال سے متعلق ہم سے سوال نہیں ہونا؟ اپنی اولاد کو نماز، قرآن، دین اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت کی تعلیم دینا، کیا اس کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے؟ دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے بڑی محنت کی ہے کہ اچھے سے اچھا سکول ہو، اچھے سے اچھا کالج ہو، انگریزی اچھے ایکسنٹ میں بولتا ہو، تھوڑی بہت بھی کمزوری نہ رہ جائے اس میں اس کے مخالفت نہیں کر رہا۔ دنیاوی معاملات اور چیزیں اور ضروریات یقینی طور پر بڑی ضروری ہیں، لیکن دین کی قیمت پر بڑا گھاٹے کا سودا۔ سکول جاتے ہوئے بچہ نہ اٹھے تو باپ بھی سختی کرتا ہے، ماں بھی سختی کرتی ہے، نمازوں میں وہ نہیں آ رہا، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ شاید ہم خود 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن ہم اولاد کی طرف سے فکر مند نہیں ہیں کہ اگر میں فجر کی نماز میں اقامت سے پہلے پہنچتا ہوں تو میری اولاد کہاں پر ہے اور وہ کس حال میں ہے اور کیوں نہیں مسجد آ رہی، اور اس پر میرا ان کے ساتھ ریئیکشن کیا ہے، کیا صورت حال ہے، میں کیا جو ہے نا ان کے ساتھ تادیبی کاروائی کس قسم کی کرتا ہوں، میری غیرت اور حمیت کتنی ہے۔ ہم روڈوں پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، باپ بڑے سمجھدار اور شریف لوگ لگتے، مائیں بزرگی کے عالم میں بڑی عمر میں 50 سے اوپر مناسب لباس پہنے، سر ڈھکے اور بازار میں کسی کام سے نکلی ہیں، لیکن ساتھ جوان اولاد بیٹیوں کی صورت میں گھر سے لے کر باپ چھوڑ رہا ہے، یونیورسٹی، کالج، بازار، سب جگہ ماں ساتھ لے کر چل رہی ہے، لیکن اس کے لباس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس ماں نے خود سر ڈھانکا ہے، خود حجاب کیا ہے، اس کی جوان بیٹی بغیر حجاب کیا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس پرواہ نہ کرنے کے پیچھے اور اس ساری جو واہی تباہی ہے نا ہمارے ہاں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جس دریا کے اندر، جس آگ کے دریا کے اندر ہم نے ان کو خود جھونکا، پیسے دے دے کر جھونکا ہے، جن کالجز میں یونیورسٹیز کے ماحول میں ہم نے ان کو دھکے دے دے کر بھیجا ہے کہ یہاں جا کر سیکھو، وہ جو سیکھ کر بیٹھے ہیں پھر بیٹھے، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ جانب توجہ کرنے کی، یہ دیکھنے کی جانب ہے۔ اب بہت سارے جب یہ بات کی جاتی ہے نا، والدین پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی ہے، اب بچے نہیں سنتے، اب کیا کریں؟ تو میرے بھائی، اگر تو اب حالات ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں نا، تو سوائے دعا کے اور کچھ نہیں۔ اچھے انداز میں کہنے، سننے، ان کو بار بار کہنے، تلقین کرنے، اور اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بار بار اللہ رب العزت کے سامنے ماتھا رگڑنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ان کے دل تو ہدایت کی طرف پھیر دے۔ اس لیے کہ انسان زبردستی تو نہیں کر سکتا، وہ زبردستی والا یا جو ماحول دینے والا اگر جو وقت تھا وہ گزر چکا ہے، اب آپ باغی نہیں بن چکے ہیں، وہ اب آپ اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت دلوں کو پھیرنے والا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر۔ تو یہ امانتیں ضائع کرنا ہے۔ ہم نے معاشرتی طور پر بھی امانتیں ضائع کی ہیں، ہم نے عدل و انصاف کے تقاضے جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے معیار کچھ اور ہے، کوئی اور غلط کام کر دے اس کے لیے معیار کوئی اور ہے، اور یہ سلسلہ اوپر تک جا رہا۔ تو جہاں پر یہ صورتحال ہو وہاں ایسے ہی ماحول پیدا ہو۔ ساری وقت پوری دنیا پریشان ہے خیر اس وقت معاشی حالات میں اور کساد بازاری کے اندر، لیکن جو صورتحال اس وقت وطن عزیز کی ہو چکی، روز بروز ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے باوجود حقیقی جو مسائل ہیں ان پر توجہ دینے کو کوئی تیار، کہ ہماری ایمانی اور اخلاقی زبوں حالی در حقیقت ہمیں اس وقت جگہ پر لے کر آئی ہے۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے نتائج ہیں کہ اللہ نے ہماری معیشت ضنکا کر دی، ہماری معیشت بھی تنگ کر دی، ہماری دنیا بھی تنگ ہو چکی ہے، آخرت تو پھر اللہ رب العزت رحم فرمائے کہ پتہ نہیں کیا حال بننے والا۔ اس لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ بات کہ ہم اپنی امانتوں اور ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کی طرف آ جائیں، اور ان ذمہ داریوں کو محسوس کر کے اس کے لیے سٹینڈ لیں، دین کو اور امانت داری کو اون کرنا سیکھیں، چاہے اس کے لیے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔